لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعلانا ومولانا ونورنا ونور أولنا وشفاعنا وشفاع صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد بادشاہ حقیقی بادشاہ بتائے محمد کے لولا قدر شان اوست زمین و زمن بے فرمان اوست جدت سلیمان شاہی سکندر ہمارا فرشم بموئے محمد بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وذرياته وأهل بيته وجميع أمته أجمعين. أما بعد الحمد والصلاة میرے پیارے معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و جل شانہ کی ذات گرامی نے سورہ العصر میں انسان کا ذکر کیا ہے کہ کون سے انسان کامیاب اور کامران ہیں اور کون سے انسان ہیں جو کامیاب نہیں ہیں. دوستو، انسان کی کامیابی اس بات پہ نہیں ہے کہ انسان خود سمجھ لے کہ میں اس بات پہ کامیاب ہوں اور اس کام میں ناکامیاب ہوں، کیونکہ انسان ایک مخلوق ہے، ایک خالق کی بنی ہوئی تخلیق ہے. جو مخلوق ہوتی ہے وہ خود بخود خود کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن اس کو سمجھانے والا وہی ہوتا ہے، اس کے مقصد کو بتانے والا وہی ہوتا ہے جو اس کو تخلیق میں لاتا ہے. دنیا کے دستور ہے، ہمیں معلوم ہے، عقل ہوتی ہے. کوئی اگر چیز بنانے والا بناتا ہے تو اسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیوں بنائی ہے، کس چیز سے بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں کہ مالک کائنات کی ذات گرامی نے آسمان بھی بنایا، زمین بنایا، سورج ستارے بنائے. سورج کا اپنا کام ہے، ستاروں کا اپنا کام ہے، مخلوق کے ذرے ذرے کا اپنا کام ہے، حیوانات ہے، جمادات ہے، جو کچھ وقت پہ کائنات نے پیدا فرمائے ہیں ان کے اپنے کام ہے جو اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ مخلوق کا ذرہ جو ہے اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ
اسی ہی میں کام کر رہا ہے اور وہ مجبور ہے کرنے کے لیے. اس کو کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کام سے انکار کر دے. سورج کو بعد کے کائنات نے بنایا روشنی دینے کے لیے. اب یہ سورج کو یہ انکار نہیں ہے کہ کبھی روشنی دے کبھی نہ دے، کبھی نکلے کبھی نہ نکلے، کبھی غروب سے نکلے کبھی شمال سے نکلے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مالک کائنات نے اس کو جیسا جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسی مقصد کو کمال کو پورا کر رہا ہے. مخلوق کا ذرہ ذرہ کائنات میں جتنے بنا ان کے ذرہ ذرہ ہر چیز اپنے حساب سے کر رہی ہے، چل رہی ہے. اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں آتا. دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے. دن اپنے حساب سے چلتا ہے اور رات اپنے حساب سے آتی ہے. اگر شجر اپنے حساب سے چل رہے ہیں، یہ آندیاں، یہ آفتیں، یہ برساتیں، یہ ساری چیزیں ہوائیں بغیر اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اپنے مقصد کے پوری چل رہی ہے. کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے مرضی کے بغیر چلے. لیکن انسان جو مخلوق میں سے افضل مخلوق بنائی گئی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں سب سے بنائی ہے، یہ انسان جو ہے حجر شجر سے اعلیٰ افضل ہے، حیوانات جمادات سے افضل ہے. فرمایا یہ انسان اتنا اعزاز والا ہے کہ شمس و سورج سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. یہاں تک فرمایا گیا ہے اور حقیقت فرمایا یہ انسان کو اعزاز والا ہے کہ فرشتے بھی اس کے مقام میں نہیں جا سکتے. اللہ نے فرشتے بنائے گئے ہیں، نور کے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، لیکن انسان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ فرشتے بھی انسان کے خادم بن کے آئے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے لوگوں سمجھ لو، یہ حجر ہے، یہ شجر ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ فرشتے ہیں، جو کچھ ہے سب میں نے تیری خدمت کے لیے بنائے. وہ تو تیرے لیے حفاظت کے لیے ہے. اللہ نے ہر ایک اپنی بھی ڈیوٹی رکھی ہے. لیکن بڑی بات یہ ہوتی ہے اتنی مخلوقات میں سے انسان کا مقام اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے. اس کی وجہ تو ہوگی اسے، اس وجہ کو ہمیں سوچنا ہے کہ افضل اعلیٰ مالک کی کائنات نے بنایا، کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ کی ذات گرامی نے انسان کو اختیار دیا ہے. سمجھنے کی بات ہے. سوچیں، اختیار نہ زمین کو ہے، نہ آسمان کو ہے، نہ سورج کو، نہ ستاروں کو ہے، نہ فرشتوں کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. وہ فطرت کے اندر جیسے ان کو بنایا گیا اسی طرح کرتے ہیں. لیکن فرمایا انسان جو ہے اس کو میں نے کچھ اختیارات بھی ہے، اس کی فطرت بھی ہے، اس کے ساتھ اس کو اختیار بھی ہے. ان کے لیے دو راستے میں نے کھول دیے اور حکم دے دیا یہ اچھا راستہ ہے، یہ مرضی کا، میری مرضی کا راستہ ہے، میرے حکم کا راستہ ہے، میری رضا کا راستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا راستہ بھی کھول دیا ہے. فرمایا میری رضا اس پہ نہیں ہے، میں اس پہ ناراض ہوں، اب تیری مرضی ہے، جو راستہ اختیار کر. طاقت تو رب نے ہی دی ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر طاقت سلب کر رہے کسی انسان سے کہ گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو قادر مطلق ہے. لیکن رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں، میں دیکھوں کہ دونوں راستے میں نے دے دی. انسان کو اختیار دیا ہے نیکی کرے یا برائی کرے، اللہ کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، اس کو اختیار دے دیا. دونوں کے لیے اللہ نے ہی طاقت دی ہے. نیکی کرنے کی اس کے طرف طاقت ہے، برائی کی اس کے طرف طاقت ملی ہوئی ہے. اگر اسے طاقت ہنسی جائے، لے لی جائے تو انسان اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو دونوں یہ طاقتیں دے دی ہیں، اب اس کے اوپر ہے یہ نیکی کرے یا برائی کرے. اگر اچھائیاں کرے گی، نیکیاں انسان کرے گا تو رب نے فرمایا میں اس کو انعام اکرام دوں گا. اگر برائی کرے گا تو اس کو سزا ہوگا. ادر کو سزا نہیں، کسی پتھر کو سزا نہیں ہے، مخلوق کے کسی طرح کو سزا نہیں ہے. جو کچھ کرے وہ کر کے اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، لیکن اس کو سزا نہیں ہوتی. جزا اور سزا صرف انسان کے لیے ہے. اس لیے انسان کو آزمائش میں ڈالا کیا گیا اور پھر اس انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے مالک کائنات کے ذات گرامی نے انتظام بھی کیا.
فرمایا انسان میں نے تجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے، پیدا کر دیا اب چھوڑ دیا، جو چاہے تو کرتا ہے، جس طرح جو تیرے دل میں آتا ہے وہ کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا میں نے طاقت تو دونوں چیزوں کی دی ہے، نیکی کی بھی دی ہے، برائی کی بھی طاقت دی ہے، لیکن تیری ہدایت کے لیے، تیرے سمجھانے کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا تو تمہاری شکل میں آئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، رب کائنات کی کرم نوازی ہے کہ انسان کے لیے انبیاء کو بھیجا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، 1.25 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، 1,25,000 انبیاء آئے، اور انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارا نبی محمد مصطفیٰ کو ایسے آیا بظاہر تو انسان نظر آ رہا تھا، کھاتے پیتے جو زندگی کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، ہمارے تمہارے محبوب کو بھی پڑی، سب چیزیں ہوئی، لیکن نبی کی ذات گرامی نے فرما دیا اللہ یہ چاہتا ہے میں نے اپنی مرضی کو کاٹ دیا، اپنے کھانے پینے کو بند کر دیا، جیسے مالک کائنات کو حکم ہوا کھاؤ تو میں کھاتا ہوں، اگر حکم ہوتا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاتا ہوں، اگر حکم ہوتا ہے اگر اٹھاؤ تو اٹھاتا ہوں، نہیں اٹھاؤ تو نہیں اٹھاتا ہوں، جس طرح حکم ہوتا پوری اپنی زندگی اسوہ حسنہ دنیا کے اندر دکھا دی، سمجھا دیا۔ کل یہ انسان نہ کہے کہ یا اللہ میں مجبور تھا، اس نافرمانی کرنے میں مجبور تھا، میں اللہ کی ذات گرامی پیش فرمایا کہ میرے نبی کو دیکھ لو، میرے نبی کے چاہنے والوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، تابعین کی دیکھو، تبع تابعین کی دیکھو، قیامت تک آنے والے مومنین کی زندگی دیکھو، وہ بھی تمہاری طرح مجبور تھے، کھانے کی مجبور تھے، پینے کی ہر ضروریات ان کو بھی ہوتی تھی، تمہیں بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھو ان ضروریات کے باوجود اللہ کے حکم کے اوپر ہر ضروریات کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کرتے ہوئے چلے گی، تو ان کے لیے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے کامرانی ہے، اور ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے امت محمدی کو موقع پیدا کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دی اور نیکی کے موقع بنا کے دے دیے۔ اللہ کی ذات گرامی رسول اللہ کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد صحابہ کرام کو بھیجا، اور یہ دنیا قیامت تک آتے رہیں گے، ہمیں یہ سمجھاتے رہیں گے کہ اللہ کی فرمانبرداری کس طرح کی جاتی ہے۔ اور جو آج کل یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر خاص مالک کائنات نے ایک نظام رکھا ہے، ہر مہینے کا اپنا نظام ہوتا ہے، ہر سال کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ رب کائنات کی ذات گرامی نے رمضان شریف صرف اس کی دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ رمضان آئے اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو بھی ایمان مکمل کرنے کی توفیق دے جائے۔ بہت سے راستے اللہ کی ذات گرامی بند کر دیتا ہے پھر رمضان کے صدقے میں، اور انسان کی کامیابی کے لیے بہت سے راستے بتا دیے، قرآن کی تعلیم بتا دی گئی، اس کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی گئی، پھر رمضان کو بھیج دیا گیا، اس کے اندر اعمال بتا دیے گئے، انسانوں یہ اعمال کرو، تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہاری عزت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہیں رزق کی مشارہ میں دوں گا، عزت میں دوں گا، لیکن تم اتنا کر دو تو جو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اختیار کو غلط استعمال نہ کرو۔ جو اختیار کو غلط استعمال کرے گا وہ بھی فیل ہے، وہ جنہ کامیاب ہے، اس کے لیے نظام رکھا گیا ہے پورا۔ انسان پیدا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، اس کے دائیں طرف بائیں طرف فرشتے مقرر کر دیے گئے جو انسان نہیں دیکھتا۔ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، انسان انتظامی ہو، چلے گھومے پھرے کھائے پیے، اگر کہیں سو جائے مخلوق بھلی نہ دیکھے کہیں بھی کسی جگہ پہ چھپا ہوا کیوں نہ ہو، زمین کے ساتھ زمین اندر کیوں نہ چلا جائے، بہت پردوں میں کیوں نہیں چلا جائے، لیکن رب کائنات نے پھر بھی اس کے دونوں کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منکر نکیر، ایک کندھے پہ سیدھے پہ، دوسرا الٹے کندھے پہ، وہ بیٹھنا اٹھتا وہ وزن نہیں ہوتا کہ وہ روح ہے، انسانی شکل نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ وہ دونوں فرشتے اللہ کی ذات گرامی فرشتوں میں، بے شک رب چاہتا ہے تو فرشتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود
سارا معاملات مالک کائنات دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی ذات گرامی نے اس پوری کائنات کو اسباب کے اوپر رکھا ہے، اسباب کے اوپر رکھا ہے۔ رب کائنات ایسے کسی کو سزا نہیں دیتا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، ایسے سزا دیتا ہے جو ثبوت ایسا پکا ثبوت ہو کہ خود بھی مان لے کہ واقعی یہ میں نے کہا، مجھے اس کی گواہ بھی ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات گرامی نے انسان کو دونوں راستے دکھائے اور پھر ان کو دو گارڈ رکھ دیے ہیں، ایک سیدھے قدم پہ ہے اور دوسرا الٹے پہ ہے، اور وہ سیدھے والا اس کو حکم دیا گیا ہے جو بھی میری ذات کے لیے جو بھی کام کرے اس کو مکتوب کرتا جا، اس کو لکھتا جا، اور الٹے والے کو یہ حکم ہے جو بھی میری ناراضگی کے کام کر دے، میرا فرمان کے مطابق کام نہ کرے، اس کو تو لکھتا جا۔ دونوں دفتر بند کے رہتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، جب تک انسان مرتا ہے، جب تک اس کی سانس ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ دار العمل جو کبھی رستہ ہے، یہ جو ہے یہ دار العمل جب تک ختم ہو جاتا ہے، دنیا دار العمل ہے، یہ امتحان کا دن ہے، یہ دنیا امتحان ہے، آزادی نہیں۔ یہ امتحان کا پیریڈ جب تک چلتا رہتا ہے جو دونوں فرشتے اپنے اپنے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو آگے چلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات گرامی انسان کو بارہا سمجھایا ہے۔ میں نے آج بھی مطلع بسم اللہ کی ذات گرامی نے قسمیں کھائی ہیں۔ ہم آیتیں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم سیکھیں، سوچیں بھی صحیح اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ رب نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اے لوگوں، مجھے قسم ہے عصر کے ٹائم کی، مجھے قسم ہے والعصر، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، جب سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے۔ یہ عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ دن جاتا رہتا ہے اور رات آتی رہتی ہے۔ آخری کے اندر ہوتا ہے عصر کا، اس ٹائم پہ دن جانے والا ہوتا ہے، الوداع کر کے جانا ہے، دوسرا رات آنے والی ہوتی۔ یہ عصر کا ٹائم ایسا فرمائے مشہود ملائکہ ہے۔ عصر کے بعد عبادت بہت بڑی اہمیت والی کہی گئی ہے، باقی عبادتیں بہت اہمیت والے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس قدر ہے تو باقی بھی اہمیت والی ہے، قدر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا عصر کا ٹائم اتنا محبوب ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ جب سورج ڈھلنے کے اثر ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، ایک فرشتے جو دنیا کے اندر جو دیکھ رہے تھے، جو ریکارڈ ہمارا دیکھ رہے تھے، اعمال کو سن رہے تھے، یہ جانے والے ہوتے ہیں اور رات کے آنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی، والعصر، مجھے قسم ہے اس عصر کے وقت کی۔ یا اللہ قسم کی کھائی، رب نے فرمایا یہ توثیق ہے، میں تو ویسے بول دوں تو وہ صحیح ہے، لیکن ایک توثیق یقین دلانے کے لیے انسان کو اس چیز کو آگے پیچھے نہ سمجھنا، کیونکہ میرا عدل فیصلہ ہے، اس کے اندر فرشتے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے قسم ہے اس ٹائم کی جس میں مشہور ملائکہ ٹائم ہے، کہ میں آگے اللہ نے فرمایا کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا بتاتا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ رب نے فرمایا مجھے قسم ہے اس مشہور ملائکہ والے ٹائم کا کہ ان الانسان لفی خسر، جو بھی انسان ہے نقصان میں ہے، انسان نقصان میں، خسارے میں ہے۔ یا اللہ سارے انسان خسارے میں؟ رب نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں سارے انسان خسارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اس خسارے سے نکل گئے جو یہ کام کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہے، ان کا اتنا ان کا بیٹھنا ان کی زندگی ساری منافع بخش ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ یا اللہ وہ کون سے انسان جو خسارے نہیں ہے؟ ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو انسانوں میں سے مومن ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا ہے
اور اقرار باللسان تصدیق بالقلب کیا ہے. زبان سے اقرار تو کرتے ہیں اور دل میں تصدیق کرتے ہیں. یا اللہ جو ہم نے اقرار کیا اس کے ہمارے جان جائے جانے دو لیکن اس اقرار کو ہم پورا کریں گے. یہ ہے ایمان. تمہارا جو انسانوں میں سے جو مومن ہیں جو اقرار کرتے ہیں انہوں نے اقرار کر دیا لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ رب ہے پانے والا دلانے والا وہی تو اس اقرار پہ پورے رہتے ہیں. جو اقرار کرتے ہیں اس کے ساتھ سے ان کا عمل بھی ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کو اپنا قائد رہبر تصور کیا. اللہ کو اپنا رب وقال نام محمد مصطفیٰ محمد مجتبی صاحب المولان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد تصور کیا. ہمارا قائد ہمارا چلانے والا ہمارے پر حکم کرنے والا حکم روا صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. فرمان اس پہ یقین کر کیا تصدیق بالقلب نیت کے ساتھ اس پہ عمل کرتے رہے. تو فرمائیے اور آگے فرمائے اقرار تو کیا لیکن آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اقرار کرنے کے بعد اس اقرار کا اثر بھی دکھا دیا. اقرار کو کیا اعلان تو کر دیا اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کو اپنا قائد مانتا ہوں اپنا حقیقی رہبر اسی کو مانتا ہوں. جیسے وہ حکم دے گا ویسے میں سر قدم تسلیم کروں گا اس پہ عمل کروں گا. تو فرمایا وہ عمل بھی کر کے دکھایا. عمل الصالحات عمل کر کے دکھایا. عمل بدنی ہو یا عمل ظاہری ہو یا بات میں جس قسم کا عمل ہوتا ہے وہ عمل بھی کر کے دکھایا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عمل بھی کر کے دکھایا. عمل کرنے کے ساتھ خود بھی عمل کیا اور حق کی بات اچھی بات کو دوسروں کو بھی پہنچایا. فرمان اللہ کی ذات ہے کہ ہمیں یہ انسان کامیاب ہے. حق کی بات کرتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا یہ انسان ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں خسر میں ہے خسارے میں ہے. وہ بنانے والا جلانے والا رب کائنات ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ لوگوں انسانوں سمجھ لو تم اگر دنیا میں چل رہے ہو اپنی مرضی چلا دو گے پھر بھی میں کھلاؤں گا پلاؤں گا. میری بات نہ مانو گے پھر بھی کھلاؤں گا پلاؤں گا. فرمایا یہاں تک انسان اگر خدائی کی دعوت کر لے تو بھی میں اس کو جلا دیتا ہوں. بالکل قریب ہے ذرا اڑ ہی رہا ہے اور اس کو معلوم ہے اس کو طاقت تو کچھ بھی نہیں. یہ بیچارہ شیطان کہنے کے اوپر نفسانی خواہشات میں آ کر کے خود کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا. کچھ لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یہ خود کو خود چل رہا ہے یہ بھی کام کرتا ہے یہ غلط بھی کام کرتا ہے یہ غلط بھی کام کرتا ہے ظلم بھی کرتا ہے ظلم بھی کرتا ہے اچھے اعمال بھی نہیں کرتا پھر بھی کھا پی رہا اور زیادہ عیش گزار رہا ہے. اس آدمی نے جواب دے دیا فرمایا ظاہری کھانا پینا جسے فراوانی سے دینا دنیا کی عزت دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر یہ کامیابی ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب سمجھا جاتا قارون کامیاب سمجھا جاتا حامان نمرود ابو جہل کامیاب سمجھا جاتا تو مکے کا علی السلام اور بلال جیسا انسان جس کو بھوکے کر لگایا جاتا تھا کیا اس کو ناکامیاب سمجھو گے؟ اے مومنو اس بات کو سمجھو یہ تمہاری قسمتی تمہارا انداز کامیابی ناکامیابی دنیا کی فراوانی نہ سمجھو. یہ نعمت ہے خدا کی جس کو جیسے اللہ دے دے کسی کو عزت دے دے کسی کو کم دے دے کسی کو دنیا میں عزت دے دے کسی کو نہ دے یہ اسی کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دیکھے کہ اللہ آزماتا ہے لے کے بھی مالک کی کائنات آزماتا ہے. صرف لے کے نہیں آزماتا لے لیا کچھ بھی نہ ملا کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی کوئی امید پوری نہیں ہوتی جو دعا مانگتا وہ نہیں ہوتی ہے قبول محنت کرنے کے باوجود کوئی اس امید پوری نہیں فرمایا یہ بھی آزمائش ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے تو بھی فروان ان کو ملتا ہے فرمایا یہ بھی آزمائش ہے. دیکھی بھی آزماتا ہے لیکی بھی آزماتا ہے. مالک کی کائنات کی ذات گرامی کے آزمانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ان دونوں آزمائش میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اب یہ کیا کرنا چاہیے. بس انسان وہی کامیاب ہے جو ان باتوں پہ آ جائے جب اس کو اللہ دے دے بہت کچھ دے
عزت بھی دے دے، آبرو دے دے، ان کے جو چاہے وہ مل جائے تو یہ خوف زدہ ہو جائے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بہت بڑا امتحان آ گیا۔ سوچے ہے پھر اس عزت کو، اس دولت کو، اس چیز کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے۔ یہ نہ دے کہ ہاذا من فضل ربی، جہاں سے نادا ہوئی اللہ کا فضل، الہ آئے، حرام آئے، مکروہ بین آئے، جو جس قسم کی جس طرح سے کوئی چیز آتا ہے، ہاذا من فضل ربی، فرمائے یہ سے فضل ربی یہ نہیں ہے، یہ امتحان ربی ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے سمجھے، کچھ سوچے اس امتحان کے اندر۔ یہ دارالعمل ہے، امتحان کی جگہ ہے، اس میں اس طرح اگر کوئی چیز آ جائے ہمیں کائنات دے دے تو مصطفیٰ کے دربار کرے، یا اللہ کے رسول میں اس کو کس طرح استعمال کروں۔ اگر نہ ملے کچھ بھی تو پھر نبی کے دربار کرے، یا اللہ کے رسول میں بھوکا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا ہے، اس زندگی میں کیا کروں؟ تو حضور کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ حضور کی ذات گرامی اگرچہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے عام لوگوں کو، لیکن آپ کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، مسلم کو مسلم، لیکن ایک یہودی سے، ایک نصارے سے، ایک عام انسان سے پوچھ لو مصطفیٰ کی زندگی تو بتا دے گا یہ حضور کی زندگی ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمہیں فرض ہوتا ہے کہ ہم ہر حال میں فراوانی ملے، سکھ ملے، دولت ملے، ہر ہمارے خواہش پوری ہو جائے اس میں بھی، اور جہاں فراوانی نہ ملے، سکھ نہ ملے، دکھ ملے، تکلیف ملے، صحت نہ ملے، مرض مل جائے، اس سب حالت کے اندر ہمارا رجوع ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے اوپر کہ ہمارا نبی، ہمارا محبوب اس میں کیا کہتا ہے۔ ہمیں خود پتہ نہیں ہے تو ہم پوچھ لیں، دیکھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں، احادیث کو دیکھیں، علماء سے پوچھ لیں، ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں تمہیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کا دیا ہوا طریقہ قرآن پاک میں ملا ہوا ہے، یہ اسوہ حسنہ نبی کی ذات گرامی کی زندگی میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔